میں خطبہ صدارت کے لیے گزارش کر رہا ہوں صدر اجلاس فخر شیراز ہند حضرت مولانا حافظ توفیق احمد صاحب، ناظم جامعہ حسینیہ، لال دروازہ، جونپور۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشوران قوم ملت، معزز سامعین، میرے پیارے عزیز جوانوں، سب سے پہلے میں سرزمین ابراہیم پر رہنے والے اور اس کے اطراف جوانب کے جتنے حضرات اس قومی یکجہتی کے پروگرام میں جنہوں نے جس طریقے کا بھی حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، اپنی سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس سرزمین پر ان کی قربانیوں کے صدقے میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز آل انڈیا قومی یکجہتی پروگرام منعقد کیا گیا یا منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ان کی قربانی اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج اطراف جوانب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کے خلوص اور ان کی قربانی اور ایثار کا ثمرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ یہ عظیم الشان جلسے کی صدارت کی عظیم ذمہ داری، اس عظیم ذمہ داری جو احقر کے دوش ناتواں پر ڈالی گئی، بظاہر یہ صدارت ہے، اعزاز ہے، اکرام ہے، لیکن میں اپنے لیے اسے آزمائش سمجھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے اس قافلے کو بحسن خوبی انجام تک پہنچائے۔ برادران ملت، ہمارا یہ ہندوستان، ہمارا یہ ملک مختلف دین و مذہب کے ماننے والے لوگوں کا گہوارہ ہے، اور یہاں ہر طریقے کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ، مختلف خیال لوگ صدیوں سے آپس میں اتحاد، اتفاق، میل جول کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، یہ ایک عظیم ملک ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں رہنے والے لوگ مختلف مذاہب کے، مختلف زبان کے، مختلف کلچر کے لوگ رہنے والے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا یہ دانشوران ملک جو اس شیر پر تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا سارا مجمع یہ جانتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب ہمارا یہ ملک غلاموں کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آزادی کے لیے جہاں ہمارے علماء کرام مدارس سے باہر آئے، صوفیاء کرام خانقاہوں سے باہر نکلے، اسی طریقے سے ان کے دوست بدوش ابنائے وطن، ہر مکتب فکر کے لوگ اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر، ایک دوسرے کے ہم دوست ہو کر کے قوم ملت کی خدمت کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں
ہندوستان کو آزادی دی. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 26 جنوری 1950 میں جس وقت جمہوریت نافذ ہوئی ہے، اس وقت ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مکمل آزادی کے ساتھ یہ حق دیا گیا کہ یہاں پر جینے کے لیے، رہنے کے لیے، تعلیم کے لیے، تمدن کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے ہر شخص کو پورا اختیار ہے. ملک کے کسی گوشے میں بغیر ویزا، کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی اجازت کے وہ جا سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، اس 67 سال کی زندگی میں آج ہم لوگوں نے اور ہم لوگ جو وقت دیکھ رہے ہیں، جن حالات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. بہت افراتفری کا وقت ہے. ایسے وقت میں جن کو بھی ملک سے ہمدردی ہے، سماج سے تعلق ہے، قوم سے لگاؤ ہے، ملک کی عزت آبرو کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ آج جو تھوڑے سے لوگ ہندو مسلم کے درمیان عداوت کو، دشمنی کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اس کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں بھائی چارگی، اخوت، پیار محبت کا مظاہرہ کیا جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا. نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے. ظلم کو ظلم سے نہیں مٹایا جا سکتا، ظلم کو حکمت سے مٹایا جا سکتا ہے. آج ہم اگر یہ شیوا، یہ طریقہ اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو پہلے امن شانتی کا ملک تھا اور گہوارہ تھا، آج بھی وہ رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا. ضرورت قربانی کے ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. حضرات، میں اپنے مہمانوں کو اپنے معزز سامعین سے ملا دوں. آج جو گرامی قدر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں اور جن کے خطاب سے آپ سبھی حضرات مستفید ہوں گے، اس میں فضیلت الشیخ ظفر عدیل صاحب سلفی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ، شعبہ جالیات تبوک، سعودی عربیہ، حضرت مولانا علامہ احمد رضا صاحب قبلہ صدر اشرفی گروپ مہاراشٹر، شریمان سوامی اگنی ویش صاحب صدر بدوا مکتی مورچہ و سماجی کارکرتا، عالی جناب ایڈوکیٹ شہزادہ پونا والا صاحب، عزت مآب فادر آنند صاحب گرجا گھر بنارس، حضرت علامہ مولانا منہال رضا صاحب قبلہ استاد جامعہ حیدریہ مدینۃ العلوم خیر آباد، عالی جناب شاہ عالم گڈو جمالی صاحب MLA حلقہ مبارک پور. اور اس درمیان میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ محفل کا مزاج بدلے اور کچھ دلوں پہ حکومت کرنے والی آواز آپ کے روبرو ہو، تو نظم ہوگی عالی جناب دل خیر آبادی کی. نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ صدر آل انڈیا اتحاد ملت کونسل. تقریر و دعا حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب بھیونڈی، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم. یہ آج کا ہمارا مکمل پروگرام قومی یکجہتی کانفرنس کا تفصیلی پروگرام ہے جو آپ تک پہنچا، اور ہمارے جو مہمان آج آپ سے جو مخاطب ہوں گے ان کی فہرست بھی آپ تک پہنچی.